جو ہماری اندر بات چیت ہوئی اس کا ایک خلاصہ تو ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ ایشوز پر بات ہوئی، لیکن پھر شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ چونکہ یہ، اور ظاہر ہے کہ مقصد بھی یہ کہ یہ گفتن نشستن برخاستن تو نہیں تھی نا، اور جو ملک کی صورتحال ہے اور جو لوگوں کی حالت زار ہے، معیشت کی جب میں نے بات کی تو اس کی انڈیکیٹر میکرو اکانومی نہیں ہے کہ گروتھ ریٹ اب کتنی ہوگی، آئی ایم ایف کہاں کہاں میں ریسکیو کرے گا، ہم نے اپنی معاشی خود مختاری کو کہاں کہاں گروی رکھا ہے، بلکہ اصل انڈیکیٹر تو یہ کہ ہم غربت یا جو مہنگائی اور بے روزگاری اس کے خاتمے کے لیے کیا ہوگا۔ تو ہم نے بڑی سیر گفتگو کی اور یہ طے کیا کہ دو طرفہ ہم کمیٹی ایک بنا رہے ہیں۔ میں نے اپنے 4 ساتھیوں کے نام بھی دیے ہیں، اور احسن اقبال بھی اپنے 4 ساتھیوں کے نام دیں گے، اور اس پر کراچی اور لاہور میں ہماری ملاقاتیں رہیں گی، اور کراچی کے سیاسی منظر نامے میں آگے جو بھی امکانات ہیں، میں تو جب یکجہتی کی بات قومی سطح پر کر رہا ہوں تو میں ظاہر ہے کہ سندھ کے شہروں اور کراچی میں بھی جو خلا ہے اس کو بھی پر کرنے کی بات کر رہا ہوں، تو میں اس کی بھی بات کر رہا ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا، کراچی میں ابھی خودکشی میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ وہاں کے 2 نوجوانوں نے حال ہی میں خودکشی کی، جن کی جیبوں میں پیسہ ہے، وہ کہیں سے بھی آیا، وہ شاپنگ مالز میں اگر گھوم رہے تو ایک ایسا نوجوان بھی ہے جو اس شاپنگ مال کی تیسری منزل سے چھلانگ لگا کر اس مال کی مین لابی میں اپنی جان دے دیتا ہے۔ تو یہ حالات ہیں، تو میں لوگوں کی آواز بن کر یہاں پر آیا ہوں۔ تو اس سوال ہے احسن صاحب سے، فائز صاحب سے، آپ کی باتیں بالکل درست، معیشت صحیح سے نہیں جا رہی، مہنگائی، بے روزگاری، لوگ پی ڈی ایم کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پی ڈی ایم ہر دفعہ ایک نئی تاریخ دیتی ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا، تو یہ پی ڈی ایم آخر کب میدان عمل میں آئے گی؟ لانگ مارچ کی بھی باتیں کی جا رہی تھی کہ کب تک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے، پی ڈی ایم نے اپنی جدوجہد شروع کی ہوئی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی ہفتوں سے ہم پورے پاکستان میں مظاہرے بھی کر رہے ہیں، اور 3.5-4% کم ہوئے، لیکن باقی چیزیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں، جس کے بیچ میں آپ کو معلوم ہے فیول پرائسز بڑھ گئی ہیں، ایل این جی بڑھ گیا، کوئلہ بڑھ گیا، سٹیل بڑھ گیا، آپ کا جو ایڈیبل آئل ہے بڑھ گیا۔ یہ ساری چیزیں جو بڑھ گئی ہیں یہ ساری امپورٹڈ ہیں، تو انہوں نے انفلیشن کو بھی افیکٹ کیا اور انہوں نے امپورٹ بل کو بھی افیکٹ کیا۔ اب میں آپ کو صرف تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ یہ امپورٹس جو 7.75 بلین تھی نومبر میں، اور اکتوبر میں 6.3 تھی، اس میں را مٹیریلز وغیرہ جو ہیں، ظاہر ہے ہم را مٹیریلز، ہماری اگر اکانومی چل پڑی ہے تو را مٹیریلز آئیں گے، ان کا ان 2 مہینوں فرق جو ہے $252 ملین۔ سب سے بڑا جو فرق ہے وہ پیٹرولیم پروڈکٹس میں، جس میں آئل، گیس اور کوئلہ ہے، اس میں $508 ملین کا فرق ہے منتھ آن منتھ۔ تو 1.4 بلین ڈالر میں سے 500 یہ ہو گیا اور 250 وہ ہو گیا، 750 یہی ہو گیا۔ پھر ایک بہت بڑا جو اس کے بیچ میں جو نظر آتا ہے نمبر، وہ ہے ویکسینز کا، جو تقریباً 400 ملین ڈالر سے فرق ہے اکتوبر نومبر کا۔ تو 750 اور 400 کتنا ہوا؟ 1150۔ تو 1150 تو 1.3 جو آپ کا وہ ہے، بلکہ میں کہوں گا 1.4 بلین ڈالر کا فرق میں، تو 1150 تو یہی ہو گیا۔ اس کے بیچ میں فوڈ آئٹم میں یہ جو ایڈیبل آئل ہے، اس میں بھی جو ہے وہ تیزی آئی ہوئی ہے، اور اس میں 134 ملین ڈالر کا وہی فرق ہو گیا۔ تو اگر آپ ملا لیں 150 یہ، تو مطلب 1.3 بلین ڈالر آؤٹ آف 1.4 بلین، ان 4 چیزوں میں، را مٹیریل آنا چاہیے، آئل کی امپورٹس جو ہیں نہیں بڑھنی چاہیے، زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور ہم ابھی کیا دیکھ رہے ہیں، اس میں ٹھہراؤ دیکھ رہے ہیں۔
اس کے بیچ میں پش بیک دیکھ رہے ہیں. کوئلے کی پرائز جو $240 تھی وہ $110 پہ آ گئی ہے. آج پیٹرول جو 87 پہ تھا وہ اب $68 پہ آ گیا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ ہوپفلی LNG جو ہے یہ بھی اس کا بھی زور ٹوٹے گا، بیکاز ظاہر ہے یہ فالو کرتا ہے. فوڈ آئٹمس میں ابھی تک ایڈیبل آئل کا نہیں کوئی فرق نظر آ رہا، لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنوری سے یہ جو ہے یہ نئی پلانٹیشنز وغیرہ جو اگتی ہیں مطلب انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، تو اس کا اور سنگاپور میں تو فرق آئے گا. اور ویکسین جو ہیں یہ فنڈڈ ہیں. یہ ویکسین یہاں تو نظر آ جاتی ہیں $400 ملین، لیکن اندر یہ ہمیں ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ یہ اس کے پیسے دیتے ہیں، تو بلو دی لائن یہ فنڈڈ ہوتی ہیں. سو ہمیں اس چیز میں ابھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا چیزیں جو ہیں یہ کیا پرماننٹ ہیں. پرماننٹ صرف ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے کہ پرماننٹ آپ کی گروتھ ہے. اس وقت آپ کی اکانومی گرو کر رہی ہے. آپ کے ریونیوز 36% زیادہ ہیں پچھلے سال سے، اور لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ تو امپورٹ کے ہیں، یہ تو امپورٹ کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو ہم نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ امپورٹ صرف نہیں ہے، 32% تو اس میں انکم ٹیکس کے انکریز ہے. تو اس کا مطلب آل اکراس ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے اکانومی جو ہے وہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے. لیکن یہ جو انفلیشن آ رہی ہے، امپورٹڈ انفلیشن ہے، اور یہ جو ہمارا جو بیلنس آف ٹریڈ جو ہوا ہے یہ تو انڈیا کا بھی ہوا ہے. انڈیا جو ہے وہ 1 سال پہلے 10 بلین کا ان کا جو ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوتا تھا، اور اس دفعہ ان کا جو ہے وہ $20 بلین ڈبل ہے. تو ان کا بھی تو وہی سب، کیونکہ وہ بھی امپورٹ کرتے ہیں یہ ساری کافی چیزیں. سو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے انفلیشن بھی امپورٹڈ ہے، اور اس امپورٹڈ انفلیشن کی وجہ ہے پرائس ایسکلیشن. کیونکہ اگر میں یہ دیکھوں کہ یہ جو نمبرز ہیں اس میں کتنا جو ہے وہ پرائس کی وجہ سے ہے، اور کتنا جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہے آپ کی والیوم کی وجہ سے، تو وہ بڑا صاف نظر آ رہا ہے کہ والیوم جو ہے وہ اس میں اتنی بڑھاوا نہیں ہوا جتنا کہ پرائس میں ہو رہا ہے. جس میں پیٹرولیم پروڈکٹس وغیرہ کی میں آپ کو بتاتا ہوں، 72% جو ہے انکریز جو ہے وہ پرائس کی وجہ سے، 11% جو ہے وہ پچھلے سال سے اس سال میں آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کی وجہ سے ہے اپنا والیوم کی وجہ سے. اور پچھلا سال تو وہ کووڈ کے بعد ہم نکلے تھے، تو آپ اندازہ کریں پچھلے سال سے اس سال میں اگر 11% بڑھ رہا ہے تو وہ تو والیوم تو اتنا تو نہیں بڑھا نا. کیوں بڑھا ہے وہ؟ 72% آپ کا پیٹرول پرائس. اس کے بعد آپ انرجی کا بھی یہی ہے، لیکن انرجی میں آپ کی پرائس جو ہے وہ 19 ہے، اور آپ کی کوانٹٹی بھی بڑی ہے، کیونکہ اس کا مطلب یوسیج آپ کی بزنس وغیرہ وہ زیادہ یوز کر رہے ہیں. کروڈ پیٹرولیم کی بات کریں، یہ پیٹرولیم پروڈکٹس اوور آل کی بات تھی، میں صرف کروڈ کی بات کرتا ہوں. اس میں 86% جو ہے پرائس ہے، اور صرف 5% کوانٹٹی ہے. تو میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جناب والا یہ ساری چیزیں ہیں، اٹس آل پرائس ریلیٹڈ، اٹس آل امپورٹس آئیں گی نیچے. جیسے یہ نیچے آئیں گی، یہ آپ کا جو ڈس ایکولیبریم ہیں، اٹس آل پرائس ریلیٹڈ، اٹس آل امپورٹس آئیں گی نیچے. جیسے یہ نیچے آئیں گی، یہ آپ کا جو ڈس ایکولیبریم ہے یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. ابھی جس میں ابھی میں پام آئل کی میں بات کرتا ہوں، پام آئل کے بیچ میں اور یہ آئل سیڈ جو سویا بین ہے، سویا بین یہ کولزا سیڈز ہیں، اس میں 75% جو ہے پرائس ہے، اور 5% جو ہے وہ آپ کا وہ تقریباً کوانٹٹی ہے جو 5 سے 10%. دیٹس اٹ. پلسز میں یہی ہے، 34% آپ کی پرائس ہے، اور تقریباً کوانٹٹی صرف 5% اوپر گئی. تو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب یہ اس میں ابھی ایک بڑا یہ الفاظ تو ہم ہر وقت یوز کرتے ہیں کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. تو اس لیے کہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ فنڈامنٹلز ہمارے کہاں جا رہے ہیں. ہماری اکانومی جو ہے اس کے کیا فنڈامنٹلز ہیں. اس کا فنڈامنٹلز ہیں کہ آپ کے ریونیو ٹھیک گرو کر رہا ہے، آپ کی الیکٹریسٹی کی کنزمپشن زیادہ ہو رہی ہے. آپ کو یہ دیکھیں آپ کی فصلیں جو ہیں وہ ساری، ابھی دیکھیں آپ کی شوگر کی کین کی فصل ہے
وہ کوئی 88 ملین ٹنز ہو گئی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صحیح سمت میں جا رہی ہیں. ہاں ایک ہائیٹس ہے 2 3 4 6 مہینے کا پوری دنیا کو ہے, ہندوستان کو بھی ہے, ہمیں بھی ہے, امریکہ کو بھی ہے, برطانیہ کو بھی ہے, سب کو ہے. تو ہم بھی اس میں سے نکلیں گے. ہمارا یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا ڈرامیٹک ہو جاتا ہے. ایک دن میں مطلب یہ آیا ہے تو 2000 پوائنٹ 2100 پوائنٹ نیچے گر گئی ہے, تو ہیڈ لائنز لگ گئی ہیں ہماری. لیکن 2 دن میں اتنا ہی جو 1250 ایک دفعہ وہ 500 دوسری دن, تو ادھر کوئی ایک چھوٹی سی کالم لگ گیا تھا کہ اسٹاک مارکیٹ ڈز ویل ڈیورنگ دا ڈے. تو مطلب تو ہم ذرا وہ تھوڑا سا جب نیگیٹو ہو جاتا ہے تو اس کو ذرا زیادہ پروجیکٹ کر لیتے ہیں. لیکن میں اس سے بھی مجھے کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ مطلب ڈیفیکلٹی ہے کہ ٹھیک ہے یہ مطلب اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیڈ نیوز سیلز تو وہ ہے. لیکن میں عام آدمی کو, عام عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہماری اکانومی ٹھیک جا رہی ہے. ہمیں اس وقت بالکل احساس ہے کہ ہمارا جو نچلا طبقہ ہے یا درمیانہ طبقہ ہے یا لوور مڈل کلاس, اربن لوور مڈل کلاس جو ہے وہ پریشر میں. ہم کوشش کر رہے ہیں, احساس راشن کے تھرو کوشش کر رہے ہیں, کامیاب پاکستان کے تھرو کوشش کر رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی سبسڈیاں دے سکیں ہم دے دیں آپ کو. لیکن یہ تھوڑا سا صبر کریں اور آپ دیکھیں گے انٹرنیشنلی یہ پرائسز نیچے آئیں گی انشاءاللہ. یہ جو ہے یہ مجھے اس میں کوئی وہ مشکل نظر نہیں آ رہی کہ جیسے ہی آپ کی پرائسز نیچے آئیں گی, ہماری جو اچھی چیز جو ہو رہی ہے وہ ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ بالکل بڑھتی جا رہی ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہماری ریمیٹنسز اور ہماری ایکسپورٹس مل کے وہ یہ جو ہمارا ٹریڈ گیپ ہوگی اس کو بیسیکلی شرنک کریں گی, اس کو بڑھائیں گی نہیں. تو اب ایڈوائزر صاحب آ گئے ہیں کامرس میں, وہ بھی بتائیں گے آپ کو یہ ٹریڈ کے بارے میں, اور اس کے بعد ہم لوگ سوال جواب لیں گے. آپ جو مرضی سوال پوچھنا چاہیں گے میں حاضر ہوں. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تھوڑا سا لیٹ تھا اس لیے میں پی ایم صاحب کے ساتھ تھا, تو جہاں تک ہمارا ٹریڈ ہے نا, ایکسپورٹس اور امپورٹ, اس کے بارے میں بات کروں گا. پہلے امپورٹس کا, بس آپ لوگوں کے زیادہ فکر امپورٹس کی ہے تو امپورٹس کی بات کریں گے. اکتوبر میں ہمارے ٹوٹل امپورٹس 6.3 بلین, 6.3, اور نومبر میں یہ بڑھ کر 7.7 بلین پر ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا اضافہ ہوا ہے 1.4 بلین. تو سوال آتا ہے کہ وہ کہاں سے انکریز ہوا ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے زیادہ انکریز ہوا ہے نا وہ ہے ہماری انرجی کے اوپر. انرجی میں 500. اوکے, تو یہ سب سے زیادہ تو یہی ہوا. اس کے بعد جو نمبر 2 تھا وہ ہے رو مٹیریل. رو مٹیریل میں 250 ملین, 252 ایگزیکٹلی. تو جو رو مٹیریل میں اضافہ ہوا ہے وہ تو ہم لوگ سمجھتے تھے اچھی بات ہے. اس کا مطلب جب رو مٹیریل بڑھتا ہے تو اس کا مطلب انڈسٹری چل رہی ہے, جابس کریٹ ہو رہے ہیں. تو اس کے بعد ویکسینز ایک نیکسٹ تھا وہ ہے ویکسین. نمبر 3 ویکسین تھا, وہ 350. تو ویکسین کی تو ضرورت ہے, جتنے بھی ہمیں منگانا پڑے گا, جتنا بھی منسٹری آف ہیلتھ میں یہ امپورٹ کرتے ہیں. ملینز آف ڈالرز, بالکل ڈالرز میں, ڈالرز انکریمنٹل. اور پھر اس کے بعد جو ایک اور اضافہ ہوا ہے, اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے, کہ $165 ملین وہ ہے امپورٹ آف مشینری. تو وہ بھی اچھی بات ہے کہ ہمارے صنعت کا سائز بڑھ رہا ہے. تو یہ جو آپ دیکھیں تو اس میں کوئی
میں نہیں سمجھتا کہ کوئی گھبرانے والی بات ہے کہ یہ میں نے بھی یہی کہا ابھی. اچھا تو نہیں تو فروری مارچ کے بعد اگر ہیں تو یہی ہے, یہ ہماری امپورٹ کی پوزیشن ہے. تو ایک اور چیز ہے کہ جہاں تک امپورٹ سے جو اظہار صاحب نے بھی بتایا کہ پیٹرولیم پرائسز ایٹ دا پیک اور $83 a barrel, ابھی آگے ہے ڈاؤن انٹو the 70s. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ٹرینڈ ہے نا وہ کم ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ آئندہ مہینے میں پریشر کم ہوگا. ہمارے جو ویکسین ہے وہ جو منسٹری آف ہیلتھ نے بتا رہے کہ ابھی اس کا بھی جو پروکیورمنٹ ہے وہ تو ہو چکی ہے, اور لیکن فنڈیڈ ہے نا, ورلڈ بینک دے رہا ہے فنڈیڈ. تو یہ ہماری پوزیشن ہے. تو یہ اور ایک اور چیز کہ یہ ٹوٹل ٹھیک ہے بجٹڈ سے اوپر ہے, بٹ بجٹڈ سے یہ اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ مہینے میں سچویشن ول گیٹ بیٹر. جہاں تک ایکسپورٹس کا سوال ہے, ایکسپورٹس کا جو سوال ہے کہ یہ ایکسپورٹس ان دا منتھ آف نومبر واز $2.9 billion. تو یہ ایک ریکارڈ ہے, کبھی بھی اتنا ہائی نہیں ہوا. اس سے پہلے جو ہائیسٹ تھا وہ پچھلے مہینے 2.7, اور اس سے پہلے ریکارڈ سپٹمبر 2013 میں وہ تھا 2.6. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتنے ٹائم لگی from 2.6 to 2.9, but alhamdulillah now we are at 3. اور میں سمجھتا ہوں with a fair degree of confidence کہ انشاءاللہ اگلے مہینے دسمبر میں ہمارے ایکسپورٹس ہو جائیں گے $3 billion. تو اضافہ ہو رہا ہے. اور ایک اور چیز ہے جہاں تک ایکسپورٹ کا سوال ہے, آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو کوانٹٹی وائز نہیں بڑھ رہا, یہ صرف اور صرف انکریز ہو رہا ہے ڈیو ٹو انفلیشن ان دا ورلڈ. یہ بالکل صحیح نہیں ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کئی پروڈکٹس ہیں ہمارے جس سے exports are increasing in quantity and in value. تو یہ سارے ڈیٹیلز یہاں ہیں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں. مثال کے طور پر ہوم ٹیکسٹائلز کوانٹٹی اضافہ 17%, ویلیو اضافہ 35%. اس کی کاپی دے دیجیے گا. جی اس کی کاپی دے دیجیے گا آگے سے. بالکل اوکے. اور یان میں اضافہ کوانٹٹی وائز کم ہوا ہے.